عزیز دوستو، آپ جانتے ہیں کہ سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، یعنی نمکین ہوتا ہے، اس لیے وہ پینے کے قابل نہیں ہوتا۔ اور اس کی کیا وجہ ہے کہ سمندر کا پانی کھاری ہے اور اس کو پینے سے انسان کو جسم میں بہت سی پیٹ کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، اس لیے سمندر کا پانی پینے کے قابل نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ایک بہت ہی اہم سٹوری ہے جسے آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، ایک بہت امیر تھا اور ایک غریب تھا۔ امیر جو تھا وہ بہت لالچی تھا اور وہ کسی کی اہمیت کو نہیں سمجھتا تھا، اور وہ ہمیشہ اپنے بھائی کو دھتکارتا تھا کہ تو ہمیشہ ہی ناکام رہا ہے، تیرے پاس کچھ نہیں ہے۔ عید آئی، چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کے پاس گیا، بھائی میری مدد کرو کیونکہ میں غریب آدمی ہوں اور عید پر مجھے اپنے بچوں کے لیے کپڑے خریدنے ہیں اور میرے گھر میں کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں ہے۔ بجائے اس کے کہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی مدد کرتا، اس نے اسے ذلیل اور رسوا کر کے گھر سے نکال دیا اور وہ پریشان اور روتا ہوا وہاں سے نکلا۔ اور وہ رستے میں اپنے گھر جاتے ہوئے اسے ایک بزرگ ملا۔ بزرگ نے کہا، بیٹا میری مدد کر، یہ لکڑیاں تو اٹھا کر میرے گھر تک چھوڑا اور میں اس کے بدلے میں تجھے انعام دوں گا، معاوضہ دوں گا۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، اس کی ضرورت تھی، اس نے فوراً سے اس کا گٹ لکڑیوں کا اپنے کندھے پر اٹھایا اور اس کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو گیا۔ بہت دور جا کر جب وہ اس کے گھر پہنچا، گٹھ اس کا پھینکا اور اس کی طرف بڑی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا کہ یہ میری مدد کرے گا، مجھے یقیناً اس کا معاوضہ ملے گا جو میں نے اس کا کام کیا ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھ رہا ہے اور بزرگ نے کہا، بیٹا وہ دیکھو وہ چکی پڑی ہے، اسے لے جاؤ۔ اور یہ کوئی عام چکی نہیں ہے، یہ بہت ہی اہم اور قیمتی چکی ہے۔ تم اسے گھماؤ گے اور جو کچھ تم بولو گے یہ چکی میں سے نکلنا شروع ہو جائے گا، لیکن جب تم چاہو کہ مجھے اتنی ہی ضرورت ہے تو اس کے اوپر لال کپڑا ڈال دینا اور چیز نکلنا بند ہو جائے گی۔ اس غریب آدمی نے چکی اپنے کندھے پر اٹھائی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچا اور اس کے بچے بھوکے تھے، اس کی بیوی بھی پریشان تھی۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ ایک بڑا کپڑا لے کے آؤ۔ اس نے کپڑا نیچے بچھایا اور چکی کو گھمایا، چکی چکی چاول نکال، چکی میں سے چاول نکلنا شروع ہو گئے۔ پھر اس نے سرخ کپڑا ڈال دیا اس پر اور چاول نکلنا بند ہو گئے۔ پھر اس نے کپڑا اٹھایا اور چکی کو گھمایا، چکی چکی دال نکال، اور چکی میں سے دال نکلنا شروع ہو گئی۔ پھر اس نے کپڑا چکی پر ڈال کر اس کو رکھ دیا اور انہوں نے دال چاول بنائے اور بہت ہی مزے سے شکر کر کے کھائے کہ خدا نے ان کے لیے ایک ایسا سورس فراہم کیا ہے جس سے وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ اگلی صبح وہ اپنی بیوی کے ساتھ مشورہ کرتا ہے کہ اس کو ہم گھماتے ہیں اور اس میں سے جو چیزیں نکلیں گی انہیں ہم بازار میں بیچ کر اپنے قرض کو اتار لیں گے۔ اور وہ صبح اٹھے اور چکی کو گھماتے رہے، چکی چکی چاول نکال، اور پھر اس پر کپڑا ڈال دیتے تھے۔ پھر اسی طرح انہوں نے تیل نکالا، مسالے نکالے اور دالیں نکالی، اور ان چیزوں کو وہ بازار میں لے جا کر بیچتا اور اپنے قرض کی رقم کو ادا کرتا گیا۔ اور دنوں میں دیکھتے دیکھتے ہی وہ اس گاؤں کا ایک امیر ترین شخص بن گیا، بہت بڑا گھر بنا لیا اس نے اور ہر آسائش اس کے گھر میں موجود تھی۔ یہ بات اس بھائی کو نہ بھائی، اس نے کہا کل تک تو یہ کوڑی کوڑی کے لیے محتاج تھا، میرے پاس مدد کے لیے مانگتا تھا، آج ایک دم سے یہ اتنا امیر کیسے ہو گیا، اس کے پاس اتنا روپیہ پیسہ کہاں سے آ گیا۔ اور وہ شخص بازار میں چیزیں بیچنے گیا تھا اور بڑا بھائی اس کے گھر میں چوری سے چپکے سے آ کر چھپ کر دیکھ رہا ہے اور اس کی بیوی گھر میں چیزیں نکال رہی تھی۔ اس نے دیکھا یہ سارا کمال تو اس چکی کا ہے، چکی میں سے ساری چیزیں نکلتی ہیں، اور اگر اس چکی کو میں یہاں سے لے جاؤں تو یقیناً ان کے پاس کوئی چیز نہیں رہے گی۔ اور اس کی بیوی اپنے کاموں میں مصروف ہوئی اور اس بڑے بھائی نے جو لالچ سے بھرا ہوا تھا چکی کو چوری کیا، اپنے کندھے پہ اٹھایا اور اپنے
گھر چلا گیا اور فوراً سے اپنے بیوی بچوں کو لیا، تو ہم یہ گاؤں چھوڑ کر سمندر پار کہیں دور جگہ جا بسیں گے جہاں پر ہمیں کوئی نہ جانتا ہو، وہاں پر ہم ایک بڑا گھر بنائیں گے، بہت سی زندگی کی آسائشیں ہوں گی ہمارے پاس، ہم کسی چیز کے محتاج نہ ہوں گے۔ اور بیوی بچوں کو لیا اور سمندر میں سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ اور جاتے جاتے اس کی بیوی نے کہا، تو ایک پتھر کی چکی کے لیے اپنے گھر کو، اپنی ساری چیزوں کو چھوڑ کر آ گیا ہے، تو کیسا نادان ہے۔ اس نے کہا، اے پگلی، تجھے نہیں پتا یہ کوئی عام چکی نہیں ہے، یہ بہت ہی انمول چکی ہے، اس میں سے ہم جو کچھ بولیں گے وہ نکلنا شروع ہو جائے گا۔ اس کی بیوی نے کہا، مجھے ذرا دکھاؤ تو صحیح یہ کیا کام کرتی ہے۔ اس شخص نے چکی کو گھمایا، چکی چکی نمک نکال، اور چکی میں سے نمک نکلنا شروع ہو گیا۔ چونکہ اتنا تو اس کو پتا تھا کہ اس کو گھمانے سے اس میں سے چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جب چیز کی ضرورت پوری ہو جائے، یہ جتنی چاہیے ہو، اس کے اوپر جب تک ہم لال کپڑا نہیں ڈالیں گے اس میں سے چیزیں نکلتی رہیں گی۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو کشتی تھی وہ پانی میں ڈوب گئی، کیونکہ اس میں نمک زیادہ ہوتا گیا، پانی میں وہ کشتی آہستہ آہستہ نیچے جاتی گئی، اور وہ لالچ اس کو، اس کے گھرانے کو لے ڈوبا، کیونکہ وہ یہ تو جانتا تھا کہ اس طرح نمک نکلے گا، لیکن یہ نہیں جانتا تھا اس کو بند کیسے کرنا ہے، اور اس کا لالچ اس کو لے ڈوبا۔ اس لیے جو انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کے لیے آسائشیں کماتا ہے دنیا میں، تو اس کو بڑا ہی ذہین کہا جاتا ہے، لیکن جو اپنی آخرت کے لیے نہیں کر رہا، دنیا میں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں لالچ سے بالا تر ہو کر زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ لالچ ہمیشہ انسان کو لے ڈوبتا ہے، شارٹ کٹ نہیں، اسٹریٹ وے چلے، اس لیے کامیابی آپ کے قدم چومے۔